الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ خلاصہ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء۔ یہ سورت ایسی ہے جس کے اندر 17 انبیاء کا ذکر ہے، اس لیے سورہ کا نام ہی سورہ انبیاء رکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی یہ بات سمجھا دی کہ حساب کتاب کا وقت بہت قریب ہے، لوگ اس سے غافل ہیں اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ لوگ غفلت کے اندر ہیں اور انبیاء کی دعوت کو رد کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ دیکھو تم ہم جیسے بشر ہو، کیا تم جادو کو لے کر آئے ہو؟ الیاذ باللہ۔ انہوں نے کہا بات کو سمجھو، وہی بشر پر ہی آتی ہے اور بشر کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیجتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو بشریت کے تقاضے نہیں سمجھتا وہ بشر کو کیسے سمجھائے گا؟ یہاں مشرکین کو بات سمجھائی، اگر تمہارے پاس کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو تم کسی سے پوچھ لو، دلیل کا مطالبہ ضروری نہیں۔ اس بات کو یاد رکھنا، بے دلیل بات کو ماننا گمراہی ہے، با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل ماننا یہ تقلید ہے جس کا شریعت کے اندر ثبوت موجود ہے۔ مشرکین نے کئی بتوں کو خدا بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا ہو تو زمین میں فساد پھیل جائے گا۔ ایک چاہے سورج نکلے دوسرا چاہے نہ نکلے، ایک چاہے رات ہو دوسرا چاہے نہ ہو، ایک چاہے فلاں کو موت دے دو دوسرا چاہے کہ اس کو نہیں دینی۔ دنیا میں فساد کا نہ ہونا اور نظام کا مسلسل صحیح طریقے سے چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ذات صرف ایک ہے اور انسان کو موت آنی ہے۔ مشرکین کہتے ہیں نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جب ان پر موت آئے گی تو ہم ان کی موت کے منتظر ہیں۔ کون ہوگا جو دین کی دعوت دینے والا ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں موت تو ہر کسی کو آنی ہے، ہم دنیا میں آزمائش کر رہے ہیں۔ یہ بات ذہنشین فرما لے کہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء پر موت آئی ہے، لیکن وفات کے بعد اپنی قبور مبارکہ میں دنیا کے جس عطر کے ساتھ زندہ ہیں۔ دنیا میں موت آنا الگ چیز ہے اور موت کے بعد قبر میں حیات ملنا ایک الگ چیز ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انصاف کا ترازو قائم فرمائیں گے، کسی پر بھی رتی برابر بھی زیادتی اور ظلم نہیں ہوگا۔ معمولی سے معمولی نیکی کا اجر ہوگا اور معمولی سے معمولی گناہ کا وبال بھی ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قابلیت عطا فرمائی، مشرکین کا آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک بار میلے پر گئی یا انہوں نے تنہائی دیکھی تو تمام بتوں کو توڑ دیا اور ایک بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی۔ جب وہ قوم واپس آئی تو انہوں نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ کیا یہ آپ نے کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بڑا ہے، اس سے پوچھو کہ یہ کس نے کیا ہے، کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہو تو پوچھو نا اس سے۔ وہ یہ جواب کہاں سے دیتا؟ قوم کو بتانا مقصود تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تم اس سے پوچھ نہیں سکتے اور یہ تمہیں جواب دے نہیں سکتا تو لعنت ہے، تف ہے تمہارے ان خداؤں پر جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ پھر حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ایک شخص بکریاں لے کر جا رہا تھا، وہ دوسرے کے کھیت میں چلی گئیں اور دوسرے کا کھیت کھا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے فیصلہ فرمایا جتنا کھیت کھایا ہے اتنی قیمت کی بکریاں کھیت والوں کو دے دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے فیصلہ فرمایا کہ ایسا کر لو، جس کا کھیت تھا اس کو بکریاں دے دو اور جس کی بکریاں تھیں اس کو کھیت دے دو۔ بکریوں والا کھیت سے کھاد کرتا رہے اور کھیت والا بکریوں سے فائدہ اٹھاتا رہے۔ جتنا ان بکریوں نے کھیت کھایا تھا اتنا ہی کھیت والے کو واپس کر دو تو یہ بکریاں ان کو واپس کر دے۔ دیکھو اجتہادی مسئلہ تھا، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا اختلاف ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں کی بات ٹھیک تھی لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا۔ یہی بات ہم کہتے ہیں کہ مجتہدین کے ساتھ اجتہادی مسئلے کے اندر اختلاف ہو جائے تو دونوں کو اجر ملتا ہے۔ ایک اجتہاد درست ہوتا ہے اور ایک سے خطا ہو جاتی ہے، خطا اجتہادی پر اجر ملتا ہے، گناہ کبھی نہیں ملتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کافی عرصے تک بیمار رہے، ان کی اولاد فوت ہو گئی، ایک تنہا بیوی ان کے ساتھ رہی۔ ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری فرمایا،
اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرما دی، پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی ان کو دوبارہ عطا فرمائی۔ پھر آگے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی۔ یونس علیہ السلام نے فرمایا تم باز آ جاؤ ورنہ 3 دن کے اندر تم پر عذاب آ جائے گا۔ یہ کہہ کر یونس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ باز نہیں آئیں گے تو ان پر عذاب آ جائے گا۔ قوم نے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ یونس علیہ السلام بغیر حکم کے اپنے اجتہاد سے تشریف لے گئے تھے اور آگے کشتی کے اندر بیٹھے۔ کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ کشتی والے نے کہا کوئی بندہ ہمارے اندر جو دوڑا ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا وہ میں ہوں۔ ان کو سمندر میں پھینکا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، 40 دن تک وہاں ٹھہرے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، ان کو زندہ رکھا۔ 40 دن بعد مچھلی نے ان کو باہر پھینک دیا۔ کدو کی بیل لگی، بکری کا دودھ پیا تو اللہ نے صحت عطا فرمائی۔ یہاں حضرت یونس علیہ السلام کے امتحان کا ذکر کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات، حیوانات، جمادات تمام کے نبی ہیں۔ سورہ حج، اس سورہ میں حج کے ارکان کو بیان کیا ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ حج ہے۔ شروع میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا کہ اتنا خطرناک منظر ہوگا کہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی۔ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی۔ اللہ اکبر! ایسا منظر ہوگا جیسے نشے کی حالت میں کوئی آدمی حیران و پریشان پھر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں شک ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں کیسے اٹھائیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں منی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر تمہیں لوتھڑا بنایا، پھر اس کے بعد ہڈیاں بنائیں، پھر جسم بنایا، پھر اس کے بعد تم میں روح ڈالی اور پھر تنگ راستے سے باہر نکالا۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں دنیاوی نفع کو دیکھ کر۔ اگر دنیا میں نفع ملا تو عبادت کر لے اور اگر دنیا میں نفع نہ ملا تو عبادت چھوڑ دی۔ نفع اور نقصان دونوں اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور یہ عبادت آخرت کے لیے ہوتی ہے، دنیاوی اغراض کے لیے نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہ کرے تو فرمایا کہ تم ایسا کرو، رسی لو، آسمان پر چڑھ جاؤ اور وحی کے دروازے بند کر دو، کاٹ دو اللہ کی آنے والی مدد کو۔ جب تم نہیں کر سکتے تو سمجھ لو کہ اللہ کی مدد آنی ہی آنی ہے۔ اور بعض نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ تم رسی لو، اپنے گلے میں ڈالو اور مر جاؤ، کیونکہ اللہ کی مدد تو آنی نہیں، تم نے حسد اور بغض کے اندر ہی مر جانا ہے تو مر جاؤ، خدا کی مدد آتی رہے گی۔ پھر آگے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ پہاڑ پہ چڑھیں اور آواز لگائیں۔ جن کے مقدر میں بیت اللہ کی حاضری ہے وہ دور دراز سے ضرور آئیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دیکھو تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں تھی، بعد میں منہدم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی جگہ ہے، اب دوبارہ تعمیر کرو۔ آپ نے دوبارہ اس جگہ کو تعمیر کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر، اور جس طرح اللہ نے فرمایا تھا کہ گھر بناؤ، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میرے گھر کو پاک کرو۔ کن کے لیے؟ جو طواف کریں، جو قیام کریں، جو رکوع کریں، جو سجدے کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بانی خانہ کعبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے جو منہدم تھا اس کو دوبارہ تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام لو۔ کن دنوں میں؟ 10، 11 اور 12، یہ 3 دن حج کے ہیں۔ ان 3 دنوں میں قربانی ہے، 3 دنوں میں اذکار ہیں جو بطور خاص یہاں پر ذکر کیا۔ آگے فرمایا کہ قربانی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا ہے، گوشت مقصود نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جانور کو ذبح کر دے اور ایک بوٹی بھی کسی کو نہ دے تو بھی قربانی ہو جائے گی، مگر گوشت کے دینے کا ثواب نہیں ملے گا، باقی قربانی میں کوئی حرج نہیں آئے گا۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں قربانی کے بجائے اس کا صدقہ کر دو، ہسپتال بنا دو، یتیم خانہ بنا دو، اسکول بنا دو، یہ سب بیہودہ باتیں ہیں۔ قربانی سے مقصود یہ نہیں ہے، قربانی سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا۔ باقی چیزوں کے لیے زکوٰۃ کا نظام ہے، عشر کا نظام ہے، یتیموں کا نظام مستقل شریعت میں موجود ہے۔ قربانی کا تعلق صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے،
اجازت جہاد کے لیے سب سے پہلی آیت اور سب سے پہلے مارکہ غزوہ بدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خلافت کے فوائد بیان کیے کہ جب مسلمان کو خلافت ملے تو وہ نمبر 1 نماز کو قائم کرتا ہے، نمبر 2 زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، نمبر 3 امر بالمعروف کرتا ہے، نمبر 4 نہی عن المنکر کرتا ہے۔ یہ اسلامی حکومت کے بنیادی مقاصد ہیں۔ پھر آگے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر وحی بھیجتا تو شیطان دوسروں لوگوں کے دلوں میں خیالات اور وسوسے اور شبہات ڈالتا، اللہ تعالیٰ شبہات کو ختم فرما دیتے، جواب دیتے، ایمان والوں کے دل مستحکم فرما دیتے۔ اس کے باوجود بھی بعض کفار ان شبہات پر ڈٹے رہتے اور ایمان نہیں لاتے، ان کا قصور ہے، باقی اللہ تعالیٰ شبہات کو ختم فرما دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ لوگوں یہ اعلان سن لو، جن کو تم خدا کے علاوہ خدا مانتے ہو وہ اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ ایک مکھی کو پیدا کر سکیں، اور تمہیں نفع نقصان کیا دیں گے، نفع نقصان کا مالک تو صرف اللہ ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں تنگی اور حرج نہیں رکھا، یہ بات ذہنشین فرما لیں، احکام شریعت ناممکن نہیں، ہاں البتہ مشکل ضرور ہے، ورنہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کیوں ہو؟ دو باتیں الگ ہیں، ایک یہ کہ شریعت ایسا حکم دے جو بندے کے بس میں نہ ہو، ایسا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تکلیف ملتی ہے تب ہی تو اجر ملتا ہے۔ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام جو گزرے ہیں وہ اپنی امتوں پر گواہی دیں گے، ہم نے احکام پہنچا دیے تھے، اور وہ امتیں انکار کریں گی تو پھر اس وقت امت محمدیہ گواہی دے گی کہ یا اللہ یہ نبی ٹھیک کہتے ہیں، ہمارے پاس قرآن آیا ہے، ہمارے پاس ہمارے نبی کا فرمان آیا ہے، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گزشتہ انبیاء نے دعوت دی تھی اور حق ادا کیا تھا، اور یہ امتیں جھوٹ بولتی ہیں۔ پھر آگے فرمایا نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اسی کے اندر انسان کی کامیابی اور نجات ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔